قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ غالباً 13واں ہفتہ ہے۔ سیرت نبوی کو ہم مختصراً ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے یہاں تک بحث کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں تمام مشرکین مکہ جو ہے لگے ہوئے تھے، لیکن چند لوگ جو ہے اس میں بہت خاص تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ ان کی ایک مختصر فہرست بھی پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج نامچین چند دشمنوں کا مذاکرہ کریں گے، ان کی دشمنی کو سمجھیں گے، ان کے انجام کو سمجھیں گے، اور قرآن کریم نے ان کے تعلق سے کیا اشارات اور ہدایت دیے ہیں اس کو سمجھیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص دشمن، ہاں یہاں پر ایک بات یاد رکھو، یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ میں عبداللہ عبد الرحمن کا دشمن ہے اور عبد الرحمن عبداللہ کا دشمن ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے دشمنان رسول، رسول اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، اور ابو جہل کے دشمن۔ تو اب اس سے مطلب یہ نکلتا کہ رسول اللہ ابو جہل کے دشمن ہے اور ابو جہل رسول اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے بھی دشمنان رسول ہیں ان کو رسول اللہ سے دشمنی تھی، ان کو رسول اللہ سے جو ہے چیڑ تھی، یہ رسول اللہ سے جو ہے کینہ اور کپٹ رکھتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے لیے ہدایت کا جذبہ رکھتے تھے، ہر امتی کے لیے جو ہے آپ دعائے مغفرت کرتے، دعائے رحمت کرتے تھے، مغفرت نہیں، دعائے رحمت کرتے تھے، اور آپ ہر کسی کی فکر میں لگے تھے کہ کس طرح یہ دین حق کو ماننے والا بن جائے۔ لہٰذا رسول اللہ کی طرف سے کوئی دشمنی نہیں تھی، رسول اللہ کی طرف سے کوئی دشمنی کس کی طرف سے تھی؟ ان کفار اور مشرکین کی طرف سے دشمنی تھی۔ یہ نقطہ یاد رکھنا۔ دیکھو صحابہ کرام کی تربیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی کہ صحابہ کفار کے، مشرکین کے ہلاکت کے قائل نہیں تھے، رسول اللہ ابو جہل وغیرہ کے ہلاکت کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہ ہدایت کے قائل تھے۔ آج اللہ معاف کرے ہم نے یہ بات کو غلط سمجھا ہے کہ دشمن جو ہے، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان کی ہلاکت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم کو ان کا ہدایت کی فکر میں لگے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سے دشمنی رکھنے والوں کی ہدایت کی فکر کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں میں سب سے پہلا نام ابو جہل کا آتا ہے۔ اتنی تکلیف دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا فرعون حاذی الامہ، کہ اس امت کا فرعون ہے، اس امت کا کیا ہے بولو؟ فرعون ہے۔ اس کا نام اصل میں ابو الحکم تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم۔ اس کو ابو جہل لقب بھی مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے دیا، یعنی جہالت کا باپ ہے یہ، یعنی حق سمجھنے کی بالکل جو ہے گنجائش اپنے پاس نہیں رکھتا، جہالت کا باپ ہے ابو جہل، بڑے جہالت والا ابو جہل کا لقب اللہ کے نبی کے، وہی نام مشہور ہوا ابو جہل بن ہشام۔ لیکن اتنا سخت دشمن ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اذیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فرعون کہا، اس امت کا، اور دوسری طرف حضرت عمر کے ساتھ ابن خطاب اور ابن ہشام دونوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ دشمنی اللہ کے نبی نے یہ لوگ رکھتے تھے۔ تو یہ بڑا نام تھا ابو جہل کا، اس کا نام ابو الحکم تھا، لیکن ابو جہل سے مشہور ہوا اسلام کے اندر، اسلام آنے کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو یہ بڑا سردار تھا اور اس کو اپنے سرداری پہ بڑا ناز تھا۔ لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ میرا نام کیا ہے؟ عزیز ہے، کریم ہے، عزیز ہے، کریم ہے، یعنی میں سردار بھی ہوں اور بڑے رتبے والا ہوں، سردار بھی ہوں، بڑے رتبے والا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہہ دیا، لوگوں سے بھی کہتا رہتا تھا۔ لہٰذا مفسرین نے کہا ہے کہ اس کی اس بات کے جواب کے لیے
وہ اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھ کر رسول اللہ سے کی نبوت کا انکار کر ایمان سے دور رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر اپنے آپ کو بڑا عزیز سمجھتا تھا، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ دخان کی یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھو آیت کیا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کیا، ان شجرۃ الزقوم، کہ زقوم کا درخت، طعام الاثیم، بڑے گنہگاروں کا کھانا ہے، کالمحل، یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے، تلچھٹ کسے کہتے ہیں؟ بس تلنے کے بعد جو نیچے تیل بچ جاتا بالکل کالا نظر آتا اس کو تلچھٹ کہتے ہیں، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے کیا زقوم کا درخت۔ یغلی فی البطون کغلع الحمیم، وہ لوگوں کے یعنی جہنمیوں کے پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسا کہ گرم پانی جوش مارتا ہے۔ پھر مجرموں کے تعلق سے فرشتوں سے کہا جائے گا خذوہ، پکڑ لو اس کو، فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے بیچوں بیچ گھسیٹ کر ڈال دو، پکڑ لو اسے اور جہنم کے بیچوں بیچ اسے گھسیٹ کر پھینک دو، ڈال دو۔ پھر کہا جائے گا ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، ذُقْ، پھر اس سے کہا جائے گا اور اس کا استہزاء کیا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا کہ چکھ لے یہ عذاب کا مزہ چکھ لے، انت العزیز الکریم، تو بڑا عزیز اور بڑا کریم تھا، یعنی یہ کہتا تھا کیا کہ میں بڑا عزیز ہوں، بڑا کریم ہوں، تو اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، زقوم کا درخت جس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ زقوم کا درخت اس کے پیٹ کے اندر گرم پانی کی طرح کھولے گا، اس کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دیا جائے گا۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل کے تعلق سے نازل ہوئی، ابو جہل کا آخرت کا انجام سنایا گیا، اور اصولی قاعدے کے تحت ہر کافر کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا مکرم سمجھتا ہے اور اس تقریب کی بنیاد پر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر، گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر دین حق کا جو انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ابو جہل کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ دنیا میں اس کا انجام جب غزوہ بدر کا واقعہ آئے گا، ابو جہل کے مرنے کا پورا تفصیلی واقعہ آئے گا، اتنا سمجھ لو کہ 2 بچوں کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے اس کو ذلت کی موت اتارا، اور آخرت کے اندر یہ انجام اس کا ہوگا، اور بڑا دشمن بنتا تھا، بڑا مکرم بنتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں دیکھو یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ جہنمیوں کو دیا جائے گا زقوم کا درخت۔ زقوم کیا ہے؟ اس کو اردو کے اندر ناک پھن بھی کہتے ہیں، ناک پھن، اور 2-3 نام ہے اس کے۔ ایسا بڑا کانٹے دار کڑوا پھل ہوتا ہے، کانٹے دار کڑوا پھل ہوتا ہے، تو یہ پھل جہنمیوں کی غذا ہوں گے، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسا ہوگا وہ؟ تلچھٹ کی طرح تیل، ذائقہ کیسا ہوگا؟ کڑوا، تکلیف دہ، کانٹے دار ہوگا، دکھنے میں بھی بیکار ہوگا، اور اس کی تاثیر ایسی ہوگی، گرم اتنا ہوگا کہ جب جہنمیوں کو کھلا دیا جائے گا، جس طرح گرم پانی ہانڈی کے اندر تپتا ہے، ویسا یہ جہنمیوں کے پیٹ کے اندر تپے گا، بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی زقوم کھلایا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد زقوم کھلایا جائے گا۔ جو بھی ہو یہ غذا ہوگی جہنمیوں کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ابو جہل کی بھی غذا یہی ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابو جہل کو آخرت میں 2 طرح کے عذاب ہوں گے، 2 طرح کے، ایک جسمانی عذاب، ایک ذہنی عذاب، اور اسی طرح جو ابو جہل کی طرز پہ چل کر اپنے آپ کو بڑا مکرم سمجھے گا، تکبر گھمنڈ میں آ کر دین حق کا انکار کرے گا، اس کو بھی 2 عذاب ہوں گے۔ دنیا میں تو جو ہوگا، دنیا میں تو ابو جہل کو تو قتل کرا دیا گیا، 2 عذاب ہوں گے جہنم کے اندر، ایک جسمانی عذاب، کیا؟ اس کو کھانے کو زقوم دیا جائے گا،
اس کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے بیچ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا ذہنی عذاب ہوگا، ذہنی عذاب یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے استہزاء اور مذاق کیا جائے گا، بڑا مکرم بنتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھو، مثال کے طور پہ کشتی کا میدان لگا ہوا ہے، ایک آیا اور بہت اترا رہا، تھالی مانڈی ٹھوکرا، سینہ ٹھوکرا کہ میں اپنے جیسا کوئی پلیئر ہے نہیں، کوئی اپنے سامنے ٹکے گا نہیں، جو اس کی واہواہی ہو رہی ہے وہ اپنی واہواہی کر رہا۔ جیسا میدان میں آیا تو ایک لکا سکا نیا پہلوان آیا اور نوے پہلوان نے اس کو پچاڑ دیا، تو لوگ کیا بولیں گے؟ لو دیکھو بلڈر آئے، بلڈر آئے، بلڈر آئے، اور دیکھو پہلوان آئے، پہلوان آئے، پہلوان آئے۔ تو یہ جو پہلوان آئے جو کہا جا رہا ہے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے یا اس کی ذلیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یقیناً ذلیل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ جملے جو اس کے دل کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کا اندر سے وہ چور چور ہو جائے گا۔ تو جہنم کے اندر ابو جہل کو اور اس کی طرز پہ چلنے والے سے کہا جائے گا، یہ کہتا تھا نا بڑا مکرم بنتا تھا، عزیز ہوں میں سردار ہوں، میں شریف ہوں، میں مکرم ہوں، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا ذوق لے، مزہ چکھ لے۔ اور دیکھو مزہ ہے نا، مزہ نعمتوں کا چکھا جاتا ہے، عذاب کا نہیں چکھا جاتا۔ مزہ نعمتوں کا چکھا جاتا ہے۔ بھائی گھر کے اندر کوئی مٹھائی بنی تو ماں کہتی ہے نا لے بیٹے مزہ چکھ لے اس کو، اچھا بنا، دیکھ اچھی چیز بنی، مٹھائی بنی ہے، یہ بنی ہے۔ عذاب کا مزہ چکھا جاتا نہیں، بلکہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے جو ہے کہا جائے گا لے مزہ چکھ، لے مزہ چکھ، لے مزہ چکھ۔ ہاں، تو ذہنی تکلیف بھی دی جائے گی، جسمانی تکلیف بھی دی جائیں گی۔ تو ابو جہل کا یہ انجام ہوگا۔ کس کا یہ انجام ہوگا؟ ابو جہل کا۔ تو ابو جہل جو ہے ایک بڑا نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں میں ایک دوسرا بڑا نام تھا امیہ بن خلف جمحی ابن جمح، یہ قبیلے کا یہ تھا، مکہ کا رہنے والا تھا، امیہ بن خلف جمحی۔ تو امیہ بن خلف جمحی یہ وہ بدبخت بندہ تھا، امیہ بن خلف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اترا کر گزرتا تھا، یعنی یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کرنے والا، اور یہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا، یہ کیسا نعوذ باللہ آدمی ہے کمتر، اور میں کیسا عزیز ہوں، اپنی آنکھیں مٹکاتا تھا، اتراتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی معاملہ اس نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھیں مٹکانے لگا، اترانے لگا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا، کہ ہلاکت ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے جو پیٹھ کے پیچھے عیب نکالتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے، لمزہ، اور روبرو سامنے تانا دیتا ہے۔ اس کی عادت بھی یہی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ رسول اللہ کی غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کو آپ کے تعلق سے برا بھلا کہتا تھا، اور سامنے منہ پر آ کے گالیاں دیتا تھا، تانا دیتا تھا۔ تو قرآن نے اس کے رد میں کہا، کس کے؟ امیہ بن خلف کے، یہ بڑا دشمن، کیا کہا؟ ویل، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہاں پر بھی یہ اصول یاد رکھو، شان نزول میں تو مفسرین لکھا ہے یہ صورت کس کے تعلق سے نازل ہوئی؟ امیہ بن خلف سے، لیکن ہر وہ بندہ جو امیہ بن خلف کی طرز کے اوپر ہوگا، غیبت کرنے والا ہوگا، غیبت کرنے والا ہوگا، تانے دینے والا ہوگا، کفر کرنے والا ہوگا، اور اپنے مال کو جمع کر کر رکھنے والا ہوگا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ لہٰذا اس کے 3 گناہ کفر کے ساتھ 3 گناہ اس کے تھے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ کیا؟ ہمزہ، پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنے والا، جس کو غیبت کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا لمزہ، منہ پہ تانے دینے والا۔ جمع مال وعددا، اور مال کو جمع کر 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 رکھتا تھا مال کی تعظیم میں، وعددا، اور بار بار گنتا تھا فقر کے ساتھ، بار بار گنتا تھا فقر کے ساتھ۔ جیسے کسی آدمی کے پاس 10 گھوڑے ہو جائے تو بار بار اس کو جو ہے گھماتا ہے، کس کے پاس 4 گاڑیاں ہو جائے تو گھماتا ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی نا، سونے کی انگوٹھیاں پہنتے اور بات کرتے وقت بار بار ایسا چہرے پہ ہاتھ لگائیں گے، چہرے پہ ہاتھ لگائیں۔ مہنگی گھڑی پہن کر آئے تو بار بار ہاتھ کو دھکا دیں گے،
اور وہ ہاتھ سے زیادہ اشارہ کریں گے جس ہاتھ کے اندر گھڑی، اور مقصد کیا رہے گا کہ میری فاقرانہ گھڑی، فاقرانہ جو میں نے انگشت پہنا ہے، انگوٹھی پہنی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اپنے جو ہے بار بار جو ہے اپنے پراپرٹی کے تذکرے کرنا، اس طرح کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی عادت تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، میرا مال ہمیشہ رہے گا، اور فقر کے طور پہ مال کو گنتا تھا۔ لہٰذا امیہ بن خلف کی 3 گناہ کا تذکرہ، 3 خطاؤں کا تذکرہ ہے جو کفر کے علاوہ تھی۔ اسی بنیاد پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کو گالیاں دیتا تھا، تانا دیتا تھا کہ کیا ہے، ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے جو کیا کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، لو مزہ روبرو چہرے پر سامنے تانے دیتا ہو، تانے دیتا ہو۔ تیسرا کیا، الذی جمع مالہ وعددہ، اپنے مال کو جمع کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کو جمع کرتا ہے اور فقر کے طور پہ وعددہ بار بار گنتا ہے۔ اور چونکہ یہ کافر تھا، منکر تھا، آخرت کا انکار تھا۔ دیکھو جتنے بھی اللہ کے نبی سے دشمن رکھنے والے تھے، ان کے اندر جو انکار یہ کرتے تھے، رسول کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور ایک بنیادی چیز اور بنیادی عقیدہ ہے بعض بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، اس کے یہ منکر تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے رد کے اندر، جیسے شجرۃ الزقوم کا تذکرہ جو ابو جہل کے ضمن کے اندر ہوا، ابو جہل کو بھی بتایا گیا کہ آخرت کے اندر تیرا یہ انجام ہوگا، اور اس صورت کے اندر بھی امیہ بن خلف اور اس جیسوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آخرت حق ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت تم کو وہاں پر اس کا اچھا برا مزہ چکانے والا ہے۔ لہٰذا کہا کہ ان کا گمان کیا تھا کہ بھئی کوئی جو ہے آخرت بگرت نہیں ہے، آخرت بگرت نہیں ہے، میں بھی یہی رہوں گا ہمیشہ اور میرا مال بھی یہی رہے گا، اور کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ کیا سمجھتا تھا، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ ویل ہو، ہلاکت ہو ہر اس بندے کے لیے، امیہ بن خلف کے لیے، جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، روبرو تانے دیتا ہے، اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور فقر کے طور پہ بار بار گنتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ مال اخلدا، کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ قرآن اس کا جواب ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سارے خیالات اس کے بیکار ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا مال بھی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت برپا ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، قرآن کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ عنقریب روندنے والی میں ڈالے جائیں گے۔ روندنے والی یعنی ایسی آگ ہوگی کہ جب جہنم کی آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو جیسے ایک چیز کو رونا جاتا ہے وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ میں جب کسی کو ڈالا جائے گا وہ بالکل اس کو روند کر رکھ دے گی، چورا چورا کر دے گی۔ وہی قرآن کہتا ہے لَيُبَذَّنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ عنقریب وہ حطمہ کے اندر، روندنے والی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے مخاطب تو جانتا ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ ایسی آگ ہے جس کو اللہ نے جلایا ہے، وہ ایسی آگ ہے جس کو مفسرین کہتے ہیں آگ کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ اللہ نے جلایا ہے، اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے، اس کی سختی کو بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو آگ جلائی ہے وہ اپنے انجام تک پہنچانے میں اور اپنی جو ہے حرارت اور تکلیف کی صفت کے اندر بڑی گہری ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی صفت یہ ہے کہ جب جہنمی اس میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ اس کے دل تک کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ ان علیہم موصدہ، اور وہ آگ اس کے اوپر جو ہے بالکل ایسی ہوں گی کہ وہ جہنمی کو گھیر لے گی۔ فی عمد ممددہ، یعنی پوری طرح سے آگ جو ہے اس جہنمی کو اپنے آپس کے اندر گھیر لے گی۔ لہذا امیہ بن خلف اور امیہ بن خلف کی طرح عمل کرنے والے کے لیے جو ہے قرآن نے بتا دیا کہ یہ
آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رسالت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، لیکن انجام ان کا کیا ہوگا؟ یہ بندہ بھی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو ہے قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی دی تھی کہ امیہ بن خلف جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا، یہ بھی قتل کیا گیا، یہ بھی قتل کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں میں ایک تیسرا بڑا نام وہ ابی بن خلف کا تھا۔ وہ کس کا تھا بولو؟ ابی بن خلف کا تھا، جو امیہ بن خلف کا سگا بھائی تھا۔ جو امیہ کا تذکرہ کیا ہم نے، اس امیہ بن خلف کا سگا بھائی تھا، اور دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک مال کے موتی، تو دونوں ایک مال کے موتی تھے۔ جتنی دشمنی امیہ بن خلف کو رسول اللہ سے تھی اور جتنی تکلیف پہنچانے میں امیہ بن خلف آگے رہا کرتا تھا، اس کا بھائی ابی بن خلف بھی اتنا ہی آگے تھا، اس کا بھائی ابی بن خلف بھی اتنا ہی ہے۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ یہ آخرت میں جو دوبارہ جو زندگی، ہمارا عقیدہ دیکھو، عقیدہ کیا ہے بات کو سمجھو۔ عقیدے کو کہتے ہیں عربی میں بعض بعد الموت۔ کیا مطلب اس کا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ ہمارا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا سب کا یقین ہے کہ یہ موت آنے کے بعد آخرت میں ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور آخرت کی زندگی میں ہمارے دنیاوی اعمال کے مطابق جو ہے جنت جہنم کا ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ، ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو مشرکین مکہ اس بات کے اوپر ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لہٰذا یہ ابی بن خلف نے ایک دن کیا کیا؟ ابی بن خلف نے ایک دن کیا کیا؟ بطحا سے، وہاں مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی، پرانی ہڈی اٹھایا، پڑی ہوئی تھی کہیں، پرانی ہڈی اٹھایا، اس کو اپنے ہاتھ میں چورا چورا کر دیا۔ کیا کر دیا بولو؟ اپنے ہاتھ میں چورا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ مناظرہ کرنے لگا، سوال کرنے لگا۔ دیکھو یہ ہڈی میرے ہاتھ میں چورا چورا ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، ختم ہو گئی، کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کو دوبارہ بنے گا؟ یعنی ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک چیز ختم ہو چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے، دوبارہ کیسے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا، اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا، اس لیے رسالت کا انکار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف سے فرمایا کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، تجھ کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ تو اس کے اس گفتگو کے اوپر، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ہڈی اٹھا کر اس کو چور کر اس طرح سے گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ اللہ یقیناً تجھے بھی زندہ کرے گا دوبارہ، اور تجھے عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، اور سورہ یاسین کی آخر کی آیتیں لے کر جبریل امین آئے، اور سورہ یاسین کے آخر کے اندر کیا فرمایا گیا سنو۔ ابی بن خلف کے تعلق سے اور جیسی سوچ رکھنے والوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو جو ہے ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ کھلا جھگڑالو بن گیا؟ پھر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہڈی لایا اور ہڈی کی مثال دے کر رسول اللہ سے سوال کر رہا تھا نا۔ تو قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، بھئی ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے، مثال پیش کرتا ہے کہ ہڈی ختم ہو گئی کیسے دوبارہ بنیں گی، ایک چیز بوسیدہ ہو گئی۔ ضرب لنا مثلا، ہمارے سامنے مثال پیش کرتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ دیکھو ایک ہے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ابتدا کے، بغیر کسی آئیڈیل کے ایک چیز کو شروع سے پیدا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ پرانے آئیڈیل اور نمونے پہ دوسری چیز بنانا۔ دونوں میں مشکل کام پہلے والا ہے کہ کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، اس کے باوجود کسی چیز کو بنانا یہ زیادہ مشکل ہے۔
تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو کھڑا کرنا یہ تو آسان ہے، کیونکہ انسان کا نمونہ سامنے موجود ہے، لیکن جب انسان نہیں تھا اللہ نے انسان کو وجود بخشا، اللہ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، تو یہ پیدا ہونے کو بھول گیا۔ جو اللہ بغیر نمونے کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی آئیڈیل کے اور بغیر کسی جو ہے کوئی چیز سامنے ہونے کے اثر نو ابتدائے خلق کی قدرت رکھتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ انسان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، تو کیا اللہ وہ انسان کی بوسیدہ ہڈوں سے دوبارہ انسان کو کھڑا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کھڑا کر سکتا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ضرب مسئلہ، ہمارے سامنے مثال دیتا ہے، وہ نسی خلقہ، اور بھول گیا کہ اللہ نے اس کی ابتدا کیسی کی تھی، اللہ نے اس کی ابتدا کیسی کی تھی۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور اس نے کیا کہا تھا؟ ہڈی کو چور کر، کہ کون اس کو زندہ کرے گا، کون اس کو قرآن کہتا ہے، قال کہتا ہے من یحیی العظام، کون ہڈی کو بنائے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہے اور یہ جو ہے بالکل دھواں ہو چکی ہے، کون اس کو بنائے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ کون ہڈی کو بنائے گا جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکم دیتا، قل، اے نبی جی کہہ دو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی جی کہہ دو اس سے ابی بن خلف سے، اور ابی بن خلف کی طرز کے اوپر آخرت کی دوبارہ کی زندگی بعد الموت کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ جس نے اول مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کہہ دو یحیی الذی، وہی اس کو پیدا کرے گا، انشأ اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا۔ تو بغیر نمونے کے اللہ نے جب بنایا ہے تو اللہ کے سامنے نمونہ ہے اور زیادہ آسان ہے، جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوسری مرتبہ بھی بنائے گا، کیونکہ جو ذات مشکل کام کر چکی ہے، بھئی ایک پہلوان 100 کلو اٹھا چکا ہے، اب اس سے کہا جائے کہ بھئی 60 کلو اٹھاؤ تو اس کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ ایک پہلوان آئے اور کہے کہ بھئی 60 کلو اٹھانا ہے، لوگ کہنے لگے بھئی 60 کلو تو نہیں اٹھا پائے گا، تو کیا کہیں گا؟ بھئی پوچھ اس کو، بول بھئی پٹھان، بول اس کو، بول اپنے چرچے کیا ہے بول۔ تو پٹھان کیا بولے گا؟ ارے بھئی 60 کلو کننے ہو تو 100 110 کلو اٹھا چکا ہے، یعنی جو مشکل کام کر چکا ہے وہ آسان کام کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ بغیر نمونے کے ابتدائے خلق سے انسان کو بنا چکا ہے، وہ انسان کی طرح ہڈیوں سے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا، یقیناً بنا سکتا ہے۔ تو جو مشکل کام پر قادر ہے وہ آسان کام کیوں نہیں کرے گا؟ وہی کہا اے نبی جی کہہ دو اسے کہ اس کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا بوسیدہ ہو جانے کے بعد جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ کوئی مکھی نہیں تھی، کوئی پسو نہیں تھا، کوئی خردبینی جاندار نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی شاکاہاری جانور نہیں، کوئی ماساہاری جانور نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اس لیے دیکھو اللہ کی جو صفاتی نام ہے اس میں ایک نام ہے بدیعن۔ بدی کے معنی آتے ہیں بغیر نمونے کے بنانے والا۔ بدی کے معنی کیا آتے ہیں؟ بغیر نمونے کے بنانے والا۔ کوئی آئیڈیل نے سامنے، اللہ نے ساری مخلوقات پیدا کی، تو مشکل کام جس ذات نے کیا ہے وہ آسان کام نہیں کر سکتا، یقیناً کر سکتا ہے۔ وہی کہا کہ کہہ دو کہ جس نے اول مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا وہی اس کو بنائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ اول مرتبہ پیدا کیسا کرنا ہے اس کو بھی جانتا ہے، بعد میں پیدا کرنا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ پھر اللہ دوسری مثال دے رہا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر لی۔ عرب کے اندر دو خاص قسم کے درخت تھے، ایک کا نام مرخ تھا اور ایک کا نام عمار یا کوئی اور نام تھا۔ یہ جو درخت ہے، یہ درخت جب آپس میں ملائے جانے کے تو ان سے چنگاری پیدا ہونے کی، چنگاری پیدا ہونے کی، اور پھر جو ہے جس طرح آج ہم لائٹر اور ماچس سے کام چلاتے ہیں کہ میں تھوڑی سی آگ سے بڑی آگ لگاتے ہیں، یہ ان دو درختوں سے ویسے آگ کا کام لیتے تھے۔ پھر
بعد میں جیسے لوگ نے پتھر کو پتھر مار کے بھی آگ نکالتے تھے، چنگاریاں نکالتے، ویسے یہ درخت کام دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آگ کو بڑھانے کا کام وہ ہرے درخت سے ہوتا ہے۔ آگ کو بڑھانے کا کام کس سے ہوتا ہے؟ بھائی لکڑیوں کی چیزیں اگر ہو یہاں پر اور لوہے کی چیزیں ہو تو آگ سب سے پہلے کس کو جلسائیں گی؟ لکڑی کو۔ آگ جلانے کے لیے ہم کون سا ایندھن استعمال کرتے؟ لکڑی استعمال کرتے نا۔ تو جو اللہ ہرے درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ تم کو دوبارہ نہیں، وہ تو ہر طرح کی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اسی کی بنائی ہوئے ہرے درختوں سے تم کیا کرتے ہو؟ تم آگ حاصل کرتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، اللہ اور سمجھا رہا ہے، ارے کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بقادر علی یخلق مثلہم، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ دوبارہ انسان کو زندہ کر دے اور ہڈی کو دوبارہ بنا دے؟ بتاؤ نا، آسمان اور زمین کو دیکھو، ہے آسمان زمین کی طرح کوئی چیز؟ ہے کوئی بنانے والا آسمان اور زمین کی طرح بڑی چیزیں؟ اتنا بڑا چھت بغیر ستون کے قائم ہے، اور ایسا رنگت اس کی دے دی کہ ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے اس کے رنگ میں کوئی تاثیر نہیں پڑتی۔ زمین اپنی خوبیاں بتانے میں جو ہے کمی نہیں کرتی۔ ایسے آسمان و زمین کو بنانے والی ذات، ایسے آسمان و زمین کو بنانے والا خالق کیا تمہاری بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، آسمان و زمین کو بنانے والی ذات کیا تمہاری طرح بنانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بلا، ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہو الخلاق العلیم، جان لو کہ اللہ بہت زیادہ تخلیق کی صفت کو اپنائے ہوئے ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ بلکہ پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے، اللہ کی شان کو بیان کیا۔ اس نے ہڈی لایا، ابی بن خلف نے ہڈی پہ سوال کیا، اللہ نے جواب دینے لگایا نبی کو، کہہ دو جواب اس کو، کیا؟ اس کو وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ پھر بتایا کہ آگ کو بنانے والا ہرے درخت سے، آسمان و زمین کو بنانے والا یہ تمہارے جیسے انسانوں کے بنانے پر قدرت نہیں رکھتا، یقیناً رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے قدرت کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ دیکھو، اللہ کو پیدا کرنے کے لیے خام مادے کی ضرورت، انجینئر کے پلان کی ضرورت، مشیر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے تو ارادہ کافی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تو عظیم شان والا ہے کہ دنیا میں تم جن چیزوں سے چیزیں بناتے ہو اس کے لیے پلان، مشیر، ساری چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کے وجود میں لانے کا، کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکن، تو ہو جاتی ہے۔ ایسی قدرت والا ہے، اس کے اوپر تم کو شک شبہ ہے کہ وہ ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں نہیں بنائے گا، بوسیدہ ہڈیاں نہیں بنائے گا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ قرآن نے ابی بن خلف اور اس کے ذریعے سے سارے منکرین آخرت کو بتا دیا کہ لوٹ کر تو اس کے پاس جانے والے ہو۔ تم کتنا بھی انکار کر دو اور کتنی بھی مثالیں دے دو کہ اللہ اس کو پیدا کر سکتا ہے یا نہیں پیدا کر سکتا ہے، اللہ عظیم قدرت رکھنے والا ہے، اللہ عظیم قدرت رکھنے والا ہے، وہ ضرور پیدا کرے گا۔ یہ ابی بن خلف کا معاملہ بھی ایسا ہوا، یہ وہ بدبخت ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ یہ آخرت کا انجام تو یہ ہوگا، شجر زقوم دیا جائے گا۔ اور دنیا کا انجام کیا ہوا ابی بن خلف کا؟ ابی بن خلف کا دنیا کا انجام یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل کیا گیا۔ کس کے ہاتھ سے قتل کیا گیا بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قتل کیا گیا۔ واقعہ مشہور ہے نا، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ جب اپنا سامنے ہوں گا تو میں تمہیں ہلاک کروں۔ ایک دن رسول اللہ نے پلٹا کے کہہ دیا، کیا؟ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ جب میدان کے اندر آئے تو ڈرتا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تھوڑی سی چوٹ لگی تو ایسا چلانے لگا کہ اس کے چلانے کی آواز بیل کی طرح تھی۔
لوگوں نے آر دلائی کہ بھائی اتنی سی خراش پہ اتنا لگتا، اتنا چلاتا ہے، تو کیا کہا، ارے تمہیں معلوم بھی ہے یہ خراش کس نے لگائی ہے؟ اور پھر اسی خراش اور اسی کی زد کے اندر آ کر جو ہے ہلاک ہو گیا، اسی کی زد کے اندر آ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ایک چوتھا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دشمنی رکھنے والوں میں ایک چوتھا نام تھا، وہ تھا عقبہ بن ابی معیط، جس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں نے روایت سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا ہوں، یعنی دو پڑوسی میرے بڑے بدترین ہیں، تکلیف دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوڑا کرکٹ لا کر ڈالتے تھے، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط جو ہے یہ ابی بن خلف کا بڑا گہرا دوست تھا، اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو، یہ اصول ہے دنیا کا، دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ دوسرا بھی اس کا دشمن ہے، تو خود بخود جو یہ دو دشمنوں کے اندر دوستی ہو جاتی۔ ویسے بھی یہ دونوں سردار تھے، بڑے پیسے والے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا بڑا دوست۔ عقبہ بن معیط کی عادت کیا تھی معلوم ہے؟ عقبہ بن معیط کی عادت یہ تھی کہ یہ جب تجارت کرتا تھا تو تجارت سے واپس آنے کے بعد یہ جتنے سردار تھے، عزت والے لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کی دعوت کرتا تھا۔ تو اس نے ایک دن دعوت کی، اور دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، ٹھیک۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن گیا، وہاں پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، تو اس کے دوست کو، کس کو، ابی بن خلف کو پتہ چلا، تو ابی بن خلف جو ہے بڑا جو ہے غصے میں آیا اس کے پاس، اور ایک مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ نعوذ باللہ، میں اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تو محمد بن عبداللہ کے چہرے پہ تھوک نہ دے۔ ابی بن خلف نے یہ مطالبہ کیا، کس سے؟ عقبہ بن ابی معیط سے، یہ بھی بڑا دشمن، دونوں دوست۔ دوسری روایت کے اندر کیا ہے، اس نے دعوت کی، دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور رسول اللہ سے میں نے شروع میں بتایا یہ لوگ رسول اللہ سے دشمنی رکھتے تھے، رسول اللہ کو ان سے دشمنی نہیں تھی۔ نبی اپنے کسی امتی کے ہلاکت کے کبھی قائل نہیں ہوتے۔ ایک طرف فرعون کو اس کی غلطیوں اور اس کی اذیتوں کی بنیاد پر جو ہے ابو جہل کو فرعون کہا، لیکن عمر کے ساتھ ایمان کی دعا ابو جہل کے لیے بھی کی۔ تو رسول اللہ اس کی دعوت پہ چلے گئے، اور آپ کو فکر تھی ہدایت پہ آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط سے ایک مطالبہ رکھا، میں اس وقت تک تمہاری دعوت نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جاؤ۔ روایت میں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے، یعنی ان لوگوں کے اندر مہمان نوازی کی عادت تھی نا، یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بھی مشرکین مکہ میں جو اچھی صفتیں تھی اس میں ایک مہمان نوازی، یعنی مہمان گھر پر آئے اور کھائے نہ، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے وہ چیز جس کی بنیاد پہ رسول اللہ کی پورے معاشرے میں دشمنی کھڑے ہو چکی ہے اور سب مخالفت کر رہے ہیں، مہمان کے اکرام کے اندر وہ چیز بھی اپنا لیا۔ مہمان کے اکرام میں اس نے رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ اب شرط پوری ہو گئی، لیکن وہ تو منافقت کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا تھا، رسول اللہ خوش ہو گئے، رسول اللہ نے اس کا کھانا کھایا۔ یہ خبر ملی کس کو؟ ابی بن خلف کو۔ ابی بن خلف آیا اور برا بھلا کہا، دوست تھا نا، دوست، برا بھلا کہا، اور برا بھلا کہنے کے بعد وہ شرط لگائی، میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو رسول اللہ کے منہ کے اوپر، محمد بن عبداللہ کے منہ پر تھوک نہ دے۔ یہ مطالبہ کیا۔ اب یہ دوستی میں پگھل گیا، اس نے بولا بھی کہ بھائی دیکھ میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، میں ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا، لیکن یہ کیسے عجیب بات ہو گئی ہوتی کہ میرے گھر میں ایک بندے کو میں نے مہمان بلایا اور وہ بغیر کھانا کھائے چلے جائے تو میری تو ناک کٹ گئی ہوتی کہ میرے گھر سے کوئی میرے کھانے پہ سے کوئی اٹھ کر چلے جائے، تو انہوں نے کھانا کھا لینا، اس لیے میں نے جو ہے ان کو دکھانے کے واسطے کلمہ پڑھا تھا، میں کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ ابی بن خلف نے کہا نہیں، میں ان سب باتوں پر یقین کروں گا نہیں، جب تک تو منہ پہ تھوک نہیں دے میں مانوں گا نہیں۔
اس خبیث نے، اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک دوست کسی دوست کے لیے کتنا گھاتک ہو سکتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو جہنم میں پہنچانے کا کیسا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اس دن یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اس روز یعنی قیامت کے دن ظالم، اس سے مراد عبداللہ بن ابی معیط ہے، اور اس کی طرز کے اوپر آخرت کا انکار کرنے والے اور دوستی کے لیے کفر اپنانے والے اور دوستی کے لیے جہنم کی راہ اپنانے والے سب کا یہ حشر ہوگا۔ لہٰذا عقبہ بن ابی معیط کا اور اس کے جیسوں کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس دن یعنی محشر کے میدان میں یعض الظالم علی یدیہ، ظالم افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کو چبائے گا، افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہیں گا اے کاش اتخذو، کہ اے کاش مع الرسول سبیلا، میں رسول کی بات مان لیتا، رسول کے ساتھ راستہ اپنا لیتا، رسول کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرتا، تو آج آخرت میں جو حقیقت میرے سامنے کھل کر آئی ہے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، جو جنت میں جانے کی اولین شرط ہے، میرے پاس اعمال نہیں ہے جو جنت کے درجات دلانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے، اے کاش میں رسول کے ساتھ کیا کر لیتا؟ راستہ اپنا لیتا۔ پھر کہتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش۔ عبداللہ بن عقبہ بن ابی معیط کہیں گا اے کاش ابی بن خلف کو میں دوست نہیں بناتا۔ اسی طرح ہر وہ بندہ، مفسرین نے لکھا ہے، جو کسی کی دوستی میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جب محشر کے میدان میں اس عذاب میں پکڑا جائے گا تو افسوس کے مارے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا، اے کاش میں فلاں کو دوست۔ آج بھی دیکھو نا، اچھا بھلا آدمی دوستوں کی وجہ سے جہنم والے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ وہ جملہ یہی سے تو مشہور ہے نا، کیا؟ سنگت کی رنگت آتی ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی نا، کیا نصیحت کی تھی؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائیں گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو اس آیت کی تفسیر ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعمک الا التقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کبھی کسی غیر مومن سے دوستی مت کرنا، یعنی جب بھی دوستی کرو تو ایسے بندے سے دوستی کرو جو ایمان کامل رکھتا ہو، یعنی اس کے ساتھ دوستی کرنے کی بنیاد پر تمہارے ایمان میں اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ تیرا مال صرف متقی لوگ کھائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب گنہگاروں کے ساتھ دوستی کرے گا تو گنہگار مال کھائیں گے، اور اگر نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو مال کون کھائے گا؟ نیک لوگ کھائیں گے۔ مال کی ترغیب بھی دی کہ مال کھلانا متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو مال کھلانا ہے۔ مال کی خرچ کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو مال کھلاؤ، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو مال کھلاؤ، انہی سے دوستی رکھو، انہی سے دوستی رکھو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر بخاری کی روایت میں ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، مطلب جیسا دوست ویسا اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی کرنا ہے۔ بیوڑے سے بیوڑے وجود میں آتے ہیں، گنجاڑی سے گنجاڑی وجود میں آتے، اور جو ہے جواری سے جواری وجود میں آتے، نمازی سے نمازی وجود میں آتے ہیں، صدقہ دینے والے سے صدقہ دینے والے وجود میں آتے۔ جیسی صحبت اپناؤں گے ویسا حال ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری صحبتیں ہم کو ایسا ہی لے ڈوبے جیسا کہ عقبہ بن ابی معیط کو ابی بن خلف کی دوستی نے لے ڈوبا۔ خبیث نے، کمبخت نے اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اس چہرے کے اوپر تھوک دیا، غلاظت کر دی جس چہرے کے طوفے میں ساری کائنات بنائی گئی۔ اس کے بعد بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے جو دوستی کے چکر میں اپنی آخرت ایمان برباد کریں گے۔ آج تم اٹھا کر دیکھو جتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، جتنے بچے جو ہے دہریت کے راستے پہ جا رہے ہیں، ان کے ارتداد میں جو بڑا راستہ بن رہا ہے، ان کے دہریت کی طرف چلنے میں جو بڑا راستہ بن رہا ہے وہ برا دوست بن رہا ہے۔
اور اس کے برعکس دیکھو کئی ایسے بندے جو شراب کے اڈے سے اٹھ کر، جوا کے اڈے سے اٹھ کر، زنا کے اڈے سے اٹھ کر، بدکاری کے اڈے سے اٹھ کر، یہاں تک کہ شرک اور کفر کی راہوں سے اٹھ کر وہ ایمان کی راہ کے اوپر، جنت کی راہ پر چل رہے ہیں، ممبر و محراب کی زینت بن رہے ہیں، ان کے سبب بھی اچھے دوست بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ زندگی کا بہت خاص پہلو ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے دعا سکھائی، اے اللہ اچھی دوستی نصیب فرما، اگر میں برا ہوں تو مجھے صحیح فرما، اچھی دوستی نصیب فرما۔ ایک دن اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس فرماتے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو دوست بنائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، جس کو دیکھ کر اللہ کی، اب بتاؤ جس کو دیکھ کر شاہ رخ خان یاد آئے، جس کو دیکھ کر امیتابھ بچن یاد آئے، جس کو دیکھ کر نچنے اور نچنیاں یاد آئے، وہ دوستی بنانے کے لائق کا ہے؟ لہٰذا اللہ اسی کو دیکھ کر یاد آئے گا جس کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اللہ کا حکم دکھتا۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ یہ معیار بتایا دوست کا کہ پوچھا، عبداللہ بن عباس فرماتے صحابہ نے پوچھا کس کو دوست بنائے؟ تو فرمایا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، ایک، دوسرا جس کی بات سے تیرے علم میں اضافہ ہو، جس کی بات سے تیرے علم میں اضافہ ہو، اور جس کی عمل سے آخرت کی فکر پیدا ہو، جس کے عمل سے آخرت کی فکر۔ یہ تین معیار ہے دوستی بنانے کے، کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، ظاہر سی بات ہے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک جو اللہ کے حکموں پر، رسول کی سنت پہ ہوں گا اس کو ہی دیکھ کے آنے والے۔ دوسرا جس کی بات سے تیرے علم میں اضافہ ہو، لہٰذا جو دین کی باتیں کرتا ہوں گا، قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہوں گا، وہی اپنے علم میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، جس کے عمل سے آخرت کی فکر زندہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ ہر حال میں رسول اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہوگا، اسی کے عمل سے جو ہے یہ بات جو ہے زندہ ہونے والی ہے۔ لہٰذا قرآن اس کا انجام سنا رہا ہے۔ کیا سنا رہا ہے؟ کہ ظالم جو ہے محشر کے میدان میں اپنے ہاتھ کو افسوس کے مارے چبائیں گا اور کہیں گا اے کاش میں رسول کی ساتھ راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ اس دوست نے مجھے ذکر اور نصیحت یعنی قرآن کے اور قرآن کی دعوت کے اور نبوت کے آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں کیا ہے، رسول اللہ نے کہا جب تو کلمہ پڑھے گا تو میں کھانا کھاؤں گا، تو عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا تھا، نصیحت قبول کر لی تھی، لیکن ابی بن خلف دوست کی بنیاد کے اوپر کیا ہو گیا، اس کو ٹھکرا دیا۔ تو وہی کہیں گا، کیا کہیں گا؟ لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی ذکری، نصیحت سے، رسول کی نصیحت سے، رسول کی دعوت سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ یہ میرے پاس آ چکا تھا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وکان الشیطان للانسان خذولا، یاد رکھنا شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ چار بڑے دشمنوں کا تذکرہ ہوا، ایک ابو جہل کا، دوسرا امیہ بن خلف کا، تیسرا ابی بن خلف کا، اور چوتھا جو ہے یہ عقبہ بن ابی معیط کا۔ اب وقت ہو چلا اگلے جمعہ کے اندر اور ایسے خاص اللہ کے نبی سے دشمنی رکھنے والوں کا تذکرہ کریں گے، ان کا دنیا کا انجام بھی اور آخرت کا انجام بھی۔ یہ عقبہ بن ابی معیط بھی جو ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ ہلاک کیا گیا، اور آخرت کے اندر اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی صحبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنت ادا